بسم الله الرحمن الرحيم. Inshallah, we'll begin today's program with the Qiraat by Sheikh Samiullah from Jamia Darus Salam Umrabad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالمتين ثم لقطعنا منه المتين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه المتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Indeed, all praises to Allah. As such, we praise Him, we seek His help, and we ask for His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil of ourselves and the evil consequences of evil deeds. To whomsoever Allah guides, none can misguide. To whomsoever Allah leaves to go astray, none can guide. I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah, having no partners. And I also bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger and slave of Allah. To proceed, the best speech is the book of Allah, and the best guidance is the guidance of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the worst of the matters in the region of the newly invented matters. Every newly invented matter is a cursed innovation. Every cursed innovation is misguidance. Every misguidance leads to the fire. Distinguished chief guest, Sheikh Ahmad Ali Arumi, Speaker of the Day, Sheikh Abdul Qadir Umari, honorary guests who have come to grace this occasion, head of the educational institutions who participated in this event, representatives of the participating organizations, dear students,
and my dear parents. On behalf of IRGC, I welcome all of you to this August evening, the valedictory function of the 3rd IRGC Islamic Conference held between 22nd November and 8th December. The agenda for today's program is like this. After this welcome note, we will have an address by our chief guest, Sheikh Ahmad Ali Al-Rumi, followed by the speech of the day by Abdul Qadir Omari on the topic, how to raise children Islamically. This will be followed by a note by the judges who participate in this competition to judge the students on how did they do this, and then we'll have the prize distribution and a lot of thanks. Now I request Sheikh Ahmad Ali Al-Rumi to come and give his presidential address. Jazakallah khair. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصحاب الفضيلة والإخوة المشاركين في هذا الاجتماع والمسابقة، أحييكم أولا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أن أشارككم في هذه المناسبة الكريمة وهذا الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية والثقافة الإسلامية، والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز ابن القيم للبحوث والدعوة والإرشاد في شناي في الهند، وشارك فيها متسابقون من مختلف أنحاء ولاية تاميل نادو جنوب الهند. فنشكركم جميعا على هذا التجمع المبارك، ونشكر القائمين على مركز ابن القيم بصفة خاصة على تنظيم هذه المسابقة، سائلين الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد والفلاح في الدارين. أيها الإخوة، إن العناية بالقرآن الكريم قراءة وحفظا وفهما من أهم الواجبات على المسلمين، والذين خصهم الله بهذا الذكر الحكيم والصراط المستقيم، والذي هو كلام الله الذي لا يشبهه كلامه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فلا يتطرق إليه نقص ولا زيادة، مكتوب في اللوح المحفوظ وفي المصاحف، محفوظ في الصدور، متلو بالألسن، وميسر للتعلم والتدبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يستطيع حفظ هذا الكتاب واستظهاره الصغار والكبار والعرب والعجم، لا تكل الألسن من تلاوته، ولا تمل الأسماع من حلاوته ولذته، ولا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، لأنه المعجزة الخالدة والحجة الباقية. أمر الله بتلاوته وتدبره وجعله مباركا، فقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد جعل الله سبحانه وتعالى ميزة وفضيلة لحملة القرآن العاملين به على غيرهم من الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإخوة، إن اجتماع حفاظ كتاب الله وسنة نبيه
من مختلف أنحاء ولاية تامينان لتذاكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتنافس على أشرف وأثمن ما يتنافس فيه المتنافسون، دليل على أهمية القرآن الكريم والسنة النبوية عند المسلمين. فاحمد الله أيها الأخوة على هذا التوفيق للاشتغال بتلاوة وحفظ القرآن الكريم، فأنتم أهل الله وخاصته، كما وصفكم رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنكم خير الأمة، حيث قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنيئا لكم بهذه الصفة الكريمة. أيها الإخوة، أنتهز هذه المناسبة لأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، والإقبال على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بنية صادقة ومخلصة، والتمسك والعمل بهما واتخاذهما منهجا في نشر الخير ورسالة الإسلام، والتعاون بينكم على البر والتقوى، والاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة والاختلاف. كما أجد هذه المناسبة فرصة مباركة لأسجي الشكر والثناء القائمين على هذه المسابقة من الإخوة والمشايخ في مركز ابن القيم للبحوث والدعوة والإرشاد على جهودهم الطيبة في هذا العمل الجليل. أسأل الله المولى عز وجل أن يبارك الجهود ويسدد الخطى ويوفق المسلمين جميعا للاهتداء بهدي الكتاب والسنة والعمل بهما، ويجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I would request to Dr. Muhammad to come and give the translation of the speech. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. मरकज़ इब्न क़य्यिम इस्लामी और हम तमाम हजरात के लिए, ख़वातीन के लिए बड़ी मसर्रत और खुशी का बारिस है कि आज हमारे दरमियान इस मुबारक मौके पर फ़ज़ीलतुश शेख अहमद अली हरूनी हफ़िज़हुल्लाह, जो सऊदी अरब के सफारत खाने से जिनका ताल्लुक़ है, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला उनकी आमद को और हमारे साथ इस वक्त गुजारने को कबूल फरमाए। लंबे सफ़र के बाद आप यहाँ हम तक पहुँचे हैं और सही तरीके से उनको आराम का मौका भी नहीं मिला, लेकिन चूँकि प्रोग्राम था इस वजह से आपने हमारी दावत को रब्बे कहते हुए हमारी ख्वाहिश को पूरी की। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। शेख ने मुख्तसर तौर पर जो बातें बताई, मैं उसका मुख्तसर तर्जुमा आपके सामने भी पेश कर रहा हूँ। शेख ने सबसे पहले आप तमाम हजरात को इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल किया और कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि मैं कुरान और हदीस और इस्लामी कॉम्पिटिशन के इख्तितामी इजलास में मैं आपके साथ शरीक रहूं। और इस मौके पर IRGC जिसने इस प्रोग्राम की तरतीब दी और बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाया, मैं उसके सारे जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उसके बाद शेख ने कहा कि कुरान करीम की तरफ तवज्जो देना, पढ़ना, समझना और उसको याद करना, ये मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। और ये फरीज़ा अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के साथ खास किया है। ये वो नसीहत है, ये वो सिरात मुस्तकीम है, ये वो अल्लाह का कलाम है जिसके जैसा किसी का कलाम नहीं हो सकता। और ये वो कलाम है
نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے. یہ اس مضبوط تعریف کے قابل اللہ تعالیٰ سے نازل کردہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی پوری ذمہ داری دی اور یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے کر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو محفوظ کیا. نہ اس میں کسی قسم کی کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں کسی قسم کی زیادتی ہو سکتی ہے. یہ قرآن کریم اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, مصحفوں میں لکھا ہوا ہے, مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور زبان سے اس کی تلاوت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بالکل اس کو آسان کیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کریم کو عبرت اور نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا. اس قرآن کریم کو دل میں یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا, چھوٹے بچے, بڑے, عرب اور عجم, جن کو عربی زبان نہیں آتی وہ بھی اس قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. اور زبانیں پڑھتے پڑھتے اس قرآن پاک کو تھکتی نہیں ہیں اور نہ ہی اس قرآن کریم کی مٹھاس کو سننے سے کانوں میں کسی قسم کا بھاری پن ہوتا ہے اور اس کی لذت سے کبھی انسان کی طبیعت کبھی بھی سیراب نہیں ہو سکتی. علماء کرام اور فقہاء اعظام اس کے معنی میں غور کرنے میں کبھی تھکیں گے نہیں اور انسان اور جن پورے کے پورے اگر مل جائے تو قرآن کریم جیسا کلام پیش نہیں کر سکتی کہ وہ ہمیشہ کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی حجت ہے جو ساری دنیا والوں کے لیے قیامت تک باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کا, اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو مبارک بنایا. اللہ کا فرمان ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وليتذکر اولو الالباب. یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف اے محمد اتارا جو بڑی بابرکت ہے تاکہ یہ لوگ ان آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ملے گا. اور آپ نے کہا میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا ہوں بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے یاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کو دوسروں کو فضیلت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ آدمی ہے, سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اے لوگوں, یہ قرآن کریم کی حافظوں کا جمع ہونا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کرنے والوں کا جمع ہونا مختلف تمل ناڈو کے علاقوں سے اور اس قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے ایک دوسرے میں کمپٹیشن کرنا سب سے بہترین کمپٹیشن ہے. دنیا میں جتنے کمپٹیشن ہو سکتے ہیں, دنیا میں جتنے آپس میں مسابقات ہو سکتے ہیں, مقابلات ہو سکتے ہیں, ان تمام مقابلوں میں, مسابقوں میں, کمپٹیشنوں میں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد کرنے کی کمپٹیشن ہے. تو ایسے موقع پر قرآن کریم کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی پڑھنے کی اور یاد کرنے کی, اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا اے میرے بھائیوں, ایسے موقع پر میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری اندھیری راتوں میں, تنہائی میں اور اس طریقے دن کے اجالے میں. اور تو اس طریقے سے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان دونوں کو اپنی زندگی میں لازم پکڑنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے شیخ نے یہ اہم نصیحت ہمیں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آپ نے جو کچھ بتایا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Sheikh for a comprehensive translation. Now I request Sheikh Abdul Wahid to come and present the report of this event. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. محترم و مکرم مہمان خصوصی علماء کرام اور والدین جو طلباء کے یہاں موجود ہیں, عزیز طلباء
پردہ نشین خواتین و بہنوں، بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیسرا اسلامی انعامی مقابلہ جو مرکز ابن قیم میں منعقد ہوا، اس کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے میں یہاں ٹھہرا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اس انعامی مسابقے کی تکمیل کی ہے، جو ہمارے پاس تقریباً 3 ہفتوں تک لگاتار چلتا رہا۔ اور جیسے محترم شیخ نے ہم تمام کو بتایا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرنا صحیح معنی میں ہر شخص پر ضروری ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ تو قرآن کی جتنی بھی خدمت کی جائے، جس انداز میں خدمت کی جائے، جتنی تشہیر کی جائے کم ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے جانچنے کا صحیح اندازہ ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اسی کو لے کر مرکز ابن قیم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ انعامی مسابقے جو ہر سال رکھتے ہیں تو 3 ہفتوں تک یہ انعامی مقابلہ جاری رہا۔ خاص کر اس مرتبہ بہت ساری امتیازی باتیں اس میں تھیں کہ قرآن میں کئی کیٹیگری بنائے گئے، تقریباً 7 کیٹیگری، اور اس کے ضمن میں 35 ایسی کیٹیگریاں تھیں۔ پورا قرآن کریم 20 جز، 10 جز، 5 جز، 2 جز، اور عام جو پبلک ہیں، عام آدمی ہیں جو ایک آدھ پارہ یاد کرتے ہیں، ان کے لیے اس مرتبہ گنجائش تھی۔ اور اسی طرح کتابت المقال سے ریٹنگ تھا، اور مضمون نگاری، اور اسی طرح بہت ساری یعنی دعائیں، حسن المسلم کی دعائیں بہت ساری، اور اسی طرح بہت سارے جو مرشدہ لوگ ہیں، خواتین ہیں جو جن کی عمریں زیادہ ہیں، تو ان کو بھی اس مرتبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اسی طرح ثقافت اسلامیہ جو اسلامی معلومات، اسلامی کوئز کے نام سے جیسے گزشتہ سال میں ہم نے رکھا تھا، الغرض ان تمام انعامی مقابلوں میں 1200 طلباء شریک رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ویسے 1500 طلباء نے ہمارے پاس نام لکھوائے تھے، لیکن 1180 تقریباً 1200 طلباء اس میں شریک رہے، اور اس کا بہت زیادہ یعنی مقصد یہ تھا کہ اسلام کا یہ پیغام قرآن مجید کی تعلیمات کی صورت میں، احادیث نبویہ کی صورت میں، اور اسلامی معلومات جو کتاب التوحید جو ہم رکھے تھے کہ ہر شخص کے پاس یہ پہنچے، بھلے انعام ملے نہ ملے لیکن اس کو ضرور پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلہ بنا دیا کہ اس کے ذریعے سے بہت ساری اسلامی معلومات ہم تک پہنچی۔ اور اسی طرح اس بنگلور اور حیدرآباد اور شہر مدراس، چنئی، اور اسی طرح جتنے مدارس تھے، خاص کر بہت سارے ایسے اسکول جہاں جو اسلامی معلومات سے نابلد ہیں۔ اسلامک اسکولس کی تو بات اور ہے، لیکن جیسے اسلامک اسکول، یونٹی پبلک اسکول ہے، UMS یعنی یونٹی میٹریکولیشن اسکول ہے، IAS ہے، اور اسی طرح عالی انٹرنیشنل اسکول ہے، اور اس کے علاوہ جو بہت سارے اسکول ہیں، الفرد انٹرنیشنل اسکول، میاسی میٹریکولیشن اسکول، اور اسی طرح انکار عبدالشکور انا یونیورسٹی، DVA اسکول، اور MW، اور اسی طرح KPL، اسی طرح بہت سارے اسکول ہیں جو اس میں شریک رہے، اور طلباء نے بھاری تعداد میں انعامات حاصل کیے۔ اور شاید میں کسی اسکول کا نام لے سکوں تو نہ لے سکوں تو میں معذرت خواہ ہوں، ورنہ بہت سارے طلباء نے شریک اس میں مشارکت کی ہے۔ اور اسی طرح چلتے چلتے ایک بات میں بتا دوں کہ مسابقے جب ہوتے ہیں تو حکم رکھے جاتے ہیں، جج رکھے جاتے ہیں، تو جج ہم نے تقریباً، آپ یقین کریں، 60 سے زائد جج ہمارے پاس تھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور جو جج حکم ہمارے پاس تھے کافی علمی لوگ تھے، جو ہماری پوری کوشش تھی کہ کسی بچے یا طالبہ کے ساتھ، طالب اور طالبہ کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، تو بھرپور ہم نے کوشش کی۔ اور انسان عیب سے پاک نہیں ہے، چھوٹی موٹی اگر کچھ باتیں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، لیکن ہماری پوری کوشش تھی کہ ہر بچے کو اس کا حق مل سکے، اس کی بھرپور ہم نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اور اسی طرح کچھ باتیں ہمارے مراکز اسلامیہ، مرکز السلام، مرکز العلوم والحکم، علوم اکیڈمی، اور اسی طرح ویمن گائیڈنس اینڈ ویلفیئر سوسائٹی HWC، اور اسی طرح بہت سارے مراکز ہیں جنہوں نے ہمیں جج فراہم کیے، منصرفین فراہم کیے، بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ میں مرکز ابن قیم کی طرف سے نیابتاً میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اور یہی تعاون کی برکت ہے
کہ ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کام ہمیں پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع ہمیں دیے اور آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہا، انشاءاللہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے. اور پھر ایک بار میں بتا دوں کہ کچھ ایسے اسکول بھی تھے جو اسلام کے اسکول، جو ایسے اسکول اسلام کے اسکول کی تو بات نہیں تھی، لیکن کچھ ایسے اسکول جہاں کے چلانے والے مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو مسابقے کے تعلق سے اطلاعات بھی نہیں دی، وہاں دوسرے اس میں شریک کرتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات تھی. اور میں اسی طرح شکر گزار ہوں ان اساتذہ کا جنہوں نے محنتیں کی اور طلباء کو قابل بنایا، تیار کیا کہ وہ اسلامی مسابقے میں حصہ لیں. اور ماشاءاللہ طلباء نے بہت ہی اچھا مظاہرہ کیا. اور اسی طرح جو طلباء انعام نہیں پا سکے لیکن اللہ تعالیٰ نے احادیث نبویات کا حفظ بھی دیا اور بہت ساری حدیثیں یاد کر لی، قرآن مجید کا مراجعہ کر لیا اور بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر لیا. یہ بہت ساری باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَوَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بہت ساری چیزوں کا بدلہ دنیا میں نہیں آخرت میں ملتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو اس فاؤنڈیشن کے تعلق سے تھی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ گزشتہ سال بھی یہ ذمہ داری میری ہی تھی اور اس مرتبہ بھی میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ سال بھی اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم ایسے ہی مسابقے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہے. اور ساتھ ساتھ میں تمام والدین کا اور مرکز القیم کے تمام سرپرستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کا بھرپور تعاون ہمارے ساتھ رہا. اللہ تعالی ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Jazakallah Sheikh for your detailed report on the event. I would request now Sheikh Abdul Salam to come and say a few words about the judging we have done in this competition. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. دوستوں اور بھائیوں، 2-4 منٹ مجھے جو ججز تھے اس مسابقے میں ان کی طرف سے کچھ باتیں کرنا ہے. ہو سکتا کہ بہت سارے ساتھیوں کو ان کے اسکول، ان کے بچے انعام نہ لینے کی وجہ سے کچھ شکایت ہو گئی ہو. تو مجھے یہاں پہ بتانا ہے کہ ہمارا سسٹم کیا تھا، ہم نے کیا کیا. جیسا کہ عبدالواحد صاحب نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 57 جج تھے، اس میں سے 35 مرد تھے اور 22 عورتیں تھیں. عورتوں کا سیکشن الگ تھا، مردوں کا سیکشن الگ تھا. کسی کو بھی جج کو ایگزام سے پہلے سوالات معلوم نہ تھے، کسی جج کو بھی نہ معلوم تھے. سوالات بنانے والی الگ ٹیم تھی اور اگر 30 اسٹوڈنٹ پارٹیسپینٹ ہیں، 30 بچے اگر کسی مسابقے میں ہیں تو تقریباً 30 سوالات بنا دیے گئے اور سوال ریپیٹ نہیں ہوگا. تو سوال کا پیپر تیار تھا. نام بھی ہمیں معلوم نہیں تھے ججوں کو. ہر ایک کو کوڈ دے دیا گیا تھا، کون سا اسکول کا ہے، کیا نام ہے، کیا کس کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہا ہے، کچھ بھی معلومات نہیں تھے کسی کو. وہ ایک نمبر تھا، کوڈ تھا، کوڈ سے بلایا جاتا، نمبر دے دیا جاتا ہے. جج کا نام، جج کا کام صرف بلانا ہے اور 30 پیجز کوشچنس اس کے پاس ہیں. ایک پیپر پہ وہ ایگزام لے لیا استاد ٹیچر بچے سے، اس پہ مارکس دے دیے اور مارکس 1 2 3 کیٹیگرائز ہے، اس میں مارکس دے دیے گئے. اور یہ پیپر پھر جو ہے مینجمنٹ کے پاس چلا گیا. مینجمنٹ کو معلوم ہے کہ وہ کوڈ کا نام کیا ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے نا اس کے بعد مارکس دیے اور کیٹیگرائز کیا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کے ساتھ ہارڈ مشکل کوشچن اور کسی کو آسان کوشچن یا کہ کسی کو جو ہے نا ایزی، ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، پاسبل نہیں تھا. 30 بچے کوشچن پارٹیسپینٹ ہیں تو 30 کوشچن تیار ہے. ایک سوال کے ساتھ، ایک بچے کے ساتھ ایک سوال کا پیپر ختم ہو گیا. تو یہ ہم لوگوں نے سسٹم بنایا تھا. اسی لیے اگر آپ لوگوں کو شکایت ہے تو وہ شکایت بجا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اتفاقی طور سے
کسی کو آسان سوالات آگے ہوں گے، لیکن یہ کہ سلیکٹڈ کوشچنس نہیں تھے یہاں پہ، کسی کو انتخاب نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دوسرا انعام اگر آ جائے تو دوسرا نمبر لینے والے اسٹوڈنٹ میں پہلے اسٹوڈنٹ میں 10 نمبر 20 نمبر کا فرق ہے، نہیں۔ بعض دفعہ قرآن بچہ سناتا ہے، حدیث سناتا ہے، تو پورے 3 سوالات 4 سوالات 5 سوالات دونوں بھی برابر مکمل 100% دیتے ہیں، لیکن ہم ایک کو فرسٹ ایک کو سیکنڈ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ کیوں کہ پہلا بچہ جب سنایا قرآن یا حدیث تو کہیں اس نے جو ہے نا ڈاؤٹ بھی نہیں کیا اور 1 سیکنڈ کے لیے رکا بھی نہیں، اور دوسرا بچہ سنایا لیکن شک کیا ایک جگہ، رک کے آگے چلا گیا، تو ہم آدھا مارکس اس کا کاٹ لیتے ہیں، تو آدھے مارکس کی وجہ سے وہ سیکنڈ ہو جاتا ہے۔ اتفاقیہ بھی بات ہو سکتی ہے یا قسمت کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال قرآن، حدیث، دعائیں، اسپیچ، کئی ایسے کمپٹیشن تھے، ان ساروں کا سسٹم ایسے ہی بنایا گیا تھا اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی گئی۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو سجیشنز کا باکس اور فیڈ بیک کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے سجیشنز، اقتراحات ہمارے لیے آئندہ اچھا پروگرام بنانے کے لیے کارآمد اور مفید ہوتی ہیں، اسی لیے آپ لوگ آپس میں بات کرنے کے بجائے پلیز مینجمنٹ کے پاس آئیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے اور اپنی طرف سے جو سجیشنز ہیں دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام اس سے بہتر ہوگا۔ چند باتیں یہ مجھے ہمارے پورے 57 جج کی طرف سے مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے شیخ احمد الرومی، ڈاکٹر آر کے، IRGC کے مینجمنٹ اور جو جج اور اساتذہ طلبہ سارے اس میں شریک ہیں، اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے اور ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Jazakallah khair, Sheikh. I have 2 announcements. One for the sisters. We are told that there is a lot of disturbance. People have not listened to the lectures or speeches by the personalities here. We kindly request them to maintain silence and observe the program closely. Very soon we will have the prize distribution as well. And second announcement, we are distributing some snacks here. We kindly request you to keep the masjid clean and put all the waste into the dustbins. Don't litter around. Keep the masjid clean. Jazakallah khair. To proceed, now I would request Sheikh Abdul Qadir Umari, founder Al-Furqan Education Trust Bangalore, to come and deliver his speech on the Islamic way to raise our children. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، اساتذہ اعزام، اس جلسے میں شریک ہونے والے عزیز طلبہ و طالبات اور ان کے سرپرست حضرات، مجھے یہاں پر بچوں کی اسلامی تربیت اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں کہنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور اس کے خاطر میں نے قرآن مجید کی سورہ تکاثر کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ترجمہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جو بھی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہر ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اور جو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم اگر انہیں گننا بھی چاہیں، قرآن مجید کہتا ہے گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم صرف اللہ کے انعاموں کو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں گن سکتے۔ میں محض صرف یہاں جو نعمتیں رب نے دی ہیں کہ
کسی کو خوبصورت بنایا، مالدار بنایا، صحت دی، دولت دی، عزت دی، برکت دی، سب نعمتیں ایک طرف، اولاد کی جو نعمت ہے، بچوں کی جو نعمت ہے وہ سب سے آگے ہے. اس کا مقام مال سے بھی آگے، دولت سے بھی آگے، ہر خوشی سے آگے بچوں کی خوشی ہے. جی ہاں، بچے بہت عظیم نعمت ہے. اس کی ایک جھلک، ایک مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جتنے بڑے پیغمبر آئے ہیں ان کی آخری آزمائش بچے رہے. چاہے آپ حضرت ابراہیم کو لے لیں علیہ السلام، آپ حضرت زکریا علیہ السلام کو لے لیں، یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں. آخری آزمائش، آزمائشوں میں بڑی آزمائش ہے، وہ رہی ہے بچوں کی آزمائش. جی ہاں، یاد رکھیں میرے محترم دوستوں، 20 سے 25 منٹ کے بیچ میں کچھ باتیں مجھے بتانی ہے. یہ اولاد، یہ بچے اگر نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو پھر یہ بچے اتنی بڑی مہربانی ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچے گا. دنیا کو دنیا، آخرت میں بھی ثواب پہنچے گا. وہ حدیث آپ جانتے ہیں، اذا مات الانسان، انسان جب مر جاتا ہے اس کا اعمال ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. تینوں کی محفل نہیں، ایک وہ ولد جو سارے ہیں نیک بچے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچے گا. بچے اگر غلط ہوں، بچے اگر بگڑ جائیں، بچے اگر غلط راہوں پر نکل جائیں، دنیا میں بھی وبال جان، آخرت میں بھی وبال جان. قرآن مجید نے بڑے اچھے انداز میں بگڑے ہوئے بچوں کو کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. فتنہ، بگڑے ہوئے بچے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ فتنہ ہے تمہارے لیے. سبر جائیں تو نعمت، سدھر جائیں تو جنت تک لے کر جائیں گے. قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. بیٹا جنت میں نیچے درجے پر، اوپر، جی ہاں، اس لیے کہ بچوں کی بات ہے، اور باپ نیچے درجے پر، بیٹا اوپر کے درجے پر. والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. سورہ طور کی آیت میں اس حدیث کو علامہ ابن کثیر نے بسند صحیح کے ساتھ پیش کیا ہے. جنت میں بھی اللہ اکبر، دنیا میں نہیں، آخرت میں نہیں، جنت میں بھی اللہ سے بچہ گزارش کرے گا، میرا باپ نچلے درجے میں ہے، اے اللہ اسے میرے ساتھ اوپر کے درجے میں بھیج دے. سبر جائیں تو جنت تک آئیں گے، بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں، تم کتنے بھی بڑے مالدار ہو، کتنے بھی بڑے دولت مند ہو، تمہارے پاس ہزاروں قسم کی کاریں ہو، بنگلے ہو، بچے اگر بگڑے ہوئے ہوں، سکون چین نام کی کوئی چیز زندگی میں نہیں آ سکتی. اگر تمہاری کرسی ہو، چھپر کا گھر ہو، بچے اگر نیک ہو، قرآن مجید کہتا ہے کیسے نیک؟ دیکھیں تو دل کو ٹھنڈک پہنچنا. خرۃ اعین نام کیا دیا گیا ہے نیک بچوں کے لیے؟ خرۃ الاعین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اگر بچے نیک ہوں، دیکھیں تو دل میں ٹھنڈک پہنچے. جی ہاں، اگر بگڑ جائے تو کیا کہتا ہے قرآن؟ وہ فتنہ ہے میرے دوست، فتنہ ہے، وقت کی قلت. جب مسئلہ اتنا اہم ہے، ہمیں ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کو سدھارنا، بیجا لاڑ نہیں، زندگی میں لاڑ دیتے چلے گئے. جب بچوں کے نخرے، نزاکتیں، نافرمانیاں شروع ہو گئی، پھر اساتذہ اور معلمین اور مولویوں کے پاس آتے ہیں، میرا بچہ بگڑ گیا حضرت، کیا تمہیں بولو نسخہ تمہیں. جی ہاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت میں عورتوں کی سردار، اپنے باپ سے پوچھتی ہیں، صبح سے شام تک کام کرتے 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 تھک جاتی ہوں، چکی پیسنے کے لیے غلام کی ضرورت ہے، بیت المال میں غلام موجود ہیں، مجھے ایک غلام دے دیجئے تاکہ وہ چکی پیسے، میری تکلیف ذرا کم ہو جائے. کیا اللہ کے نبی دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے. یہ جواب دیجیے مجھے. شادی کرتے وقت پہلے ہی کان میں پھونکتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تیرا باپ زندہ ہے، تیرا بھائی زندہ ہے. جی جو پوچھے، میرا بچہ اس چیز پر ہاتھ رکھ دیا، وہ چیز میرے بچے کی ہو جائے. یہ کپڑا دکھا دیا، یہ مولوی صاحب میں نے کبھی کوئی کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی
بچوں کی تربیت میں جو بچوں نے چاہا میں نے بچے کو دلایا، لیکن آج یہ میرا بچہ میری نافرمانی پر اتر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جانتے ہیں؟ کہا میری بچی میں نہیں دے سکتا تجھے، میں نہیں دے سکتا 100 اونٹ جس پیغمبر نے حج میں قربانی دی، کہا ایک غلام نہیں دے سکتا میں، اس کے بجائے 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح سونے سے پہلے پڑھ لیا کیجئے، تمہاری تھکان دور ہو۔ جو بولے بچے نے جو چاہا جیسے چاہا، نہیں میرے بھائی، تربیت کیجئے صحیح ڈھنگ سے، جہاں لگام پکڑنی ہے لگام پکڑیے، ورنہ تمہاری لگام وہ پکڑ لے گا۔ جہاں کسنا ہے وہاں کسیے، جہاں پابندی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کوڑا لگا کر کے رکھو، اوپر کوڑا لگا کر کے رکھو، جی ہاں، تاکہ بچے دیکھ کے ڈرے ذرا، تربیت ہو سکے۔ کہاں سے تربیت ہوگی؟ کہاں سے تربیت ہم شروع کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بچوں کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شادی کے پہلے سے بچوں کی تربیت۔ کب سے؟ حضرت اب پاگل تو نہیں ہو گئے؟ شادی کے پہلے بچے کہاں سے؟ شادی کے پہلے سے بچے، ان کی تربیت ذہن میں ہونی چاہیے۔ عورت کا جو انتخاب شادی کے لیے کرتے ہیں نا، کیسی عورت سے ہم نکاح کریں؟ 10 مرتبہ 15 مرتبہ اس سے زیادہ مرتبہ وہ حدیث آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کانوں پر گزری ہے۔ عورت 4 چیزوں کے لیے ہے، 4 چیزیں جس سے نکاح کیا جاتا ہے عورت سے، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها۔ ایک مال، جمال، حسب، دین، لیکن جو دین کو دیکھ کر عورت سے نکاح کرے وہ کامیاب ہے، یقیناً اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اس لیے کہ ماں اگر ڈھنگ کی ہو بچے آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گے، بچوں کی تربیت خود بخود صحیح ہو جائے گی۔ کہاں سے شروع کریں آپ؟ شادی کے پہلے انتخاب سے شروع کریں۔ قرآن مجید 2 مثالیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ باپ اگر نبی بھی ہو، ماں اگر خراب ہو جائیں، بچے سدھر نہیں سکتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی بات بول رہا ہوں۔ باپ اگر نبی بھی ہو، ماں صحیح نہیں ہے، صرف چہرے مہرے کو دیکھ کر، ہائی پرسنالٹی کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر تم نے نکاح کر لیا، دین کو دیکھا بھی نہیں، تمہارے بچے سدھر نہیں سکتے۔ جی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت جی بولیے لوط علیہ السلام، حضرت نوح چلانے لگے آجا کشتی میں سوار ہو جا، ماں صحیح نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا، 2 وہ عورتیں تحت عبدین صالحین، 2 نیک بندوں کے تحت ماں تحت رہنے کے باوجود ماں کا انتخاب اچھا کیجیے، بچے آٹومیٹک صحیح ہوں گے۔ جی ہاں، تو ایک بچہ اس کے بالکل اپوزٹ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ صحیح تھی، تربیت اتنی اچھی ہوئی، خواب دیکھ کر جب کہا تو اسماعیل نے کہا فوراً کر گزریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم کیا ہے۔ ماں کا بڑا کردار ہے۔ کہاں سے تربیت شروع کریں ہم؟ انتخاب لڑکی، وہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں اکثر پیغمبروں نے بچوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ شادی کے بعد دعا کیسی مانگی ہے؟ قرآن مجید نے نبیوں کی دعائیں بچوں کے لیے قرآن نے ذکر کی ہیں۔ جی دعائیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، بچے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ربی حبلی، بولیے ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک لڑکا دے دے، نہیں مجھے لڑکی دے دے، نہیں اے اللہ مجھے زور سے نیک لڑکا دے۔ سالے بولے تو کون چیز سمجھ رہی ہیں؟ نیک لڑکا دے۔ نبیوں نے دعائیں مانگی تو نیکی کے ساتھ، پیدا ہونے سے پہلے جو دعا مانگ رہے لڑکا دے لڑکی دے نہیں، نیک لڑکا دے۔ آپ نے مانگا کبھی؟ اے اللہ مجھے 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے۔ مکے کو گئے تو بیوچ، مدینے کو گئے تو کہاں گئے تو بیوچ۔ اے اللہ نیک بیٹا دے، متقی بیٹا دے، پرہیزگار اولاد دے۔ آپ نے مانگی؟ یہ نبی کی دعا ہے۔ حضرت زکریا مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، کون؟ یہ سب معمولی پیغمبر نہیں ہیں، سال اولاد نہیں ہوئی ان کو۔ زکریا علیہ السلام کی دعا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء۔
ترجمہ سنیں گے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے تمہارے. اے اللہ اپنی جانب سے ایک پاکیزہ اولاد کا فرما. دعاؤں کو تو صرف تو ہی سننے والا ہے جی, صرف اولاد نہیں, ساتھ میں کیا ہے پاکیزہ. بچوں کے لیے شادی ہونے سے پہلے ماں کا صحیح انتخاب, شادی ہونے کے بعد نیک بچے نیکی کے ساتھ دعا کریں, دعاؤں میں نیکی ملا کر دعائیں مانگیں. اس کے بعد گھر کا ماحول, اللہ کے نبی نے تربیت کیسی بتائی. سب سے افضل نماز, نبی فرماتے ہیں سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد وہ نماز ہے جو گھر میں پڑھی جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ کئی فائدے ہیں اس کے. ایک فائدہ یہ ہے تمہارے بچے کی تربیت ہو جائے. ایک تو شادی سے پہلے وہ مرحلہ, شادی کے بعد دعاؤں کا مرحلہ. جب بچہ پیدا ہو جائے, 1 سال کا 1.5 سال کا بچہ رہے, تمہارے پیروں میں گھومتا رہے, تمہارے ہاتھوں میں گھومتا رہے, کپڑے کو پکڑ کر کھینچتا رہے, ایسے وقت میں نبی نے فرمایا سنتوں کو گھر میں پڑھا کرو. تم رکوع میں جاؤ گے, تمہارا بچہ بھی رکوع کرے گا, سجدہ کرے گا تمہارے ساتھ, اللہ اکبر کی تکبیر اس کی زبان سے نکلے گی, سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھے گا. بچپن میں 1 سال 1.5 سال کے بچے کی تربیت سنتوں کے ذریعے سے کرائی گئی. قرآن کی تلاوت قربان جائے, کبھی موقع نہیں ملتا, مل کر ٹی وی دیکھتے ہیں, مل کر فلمیں دیکھتے ہیں, مل کر گانے سنتے ہیں, مل کر گھوم بھی جاتے ہیں, مل کر کچھ ایسے بے حیا لوگ فلمیں بھی دیکھتے ہیں, لیکن مل کر کبھی قرآن پڑھے ہیں بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے, باپ قرآن پڑھ رہا ہو اور بچے سن رہے ہو, مل جل کر. جی نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو. تمہارے بچے قرآن پڑھیں گے تتلاتی زبان سے, اٹکتی زبان سے. جی ذرا بچہ اور بڑا ہو جائے, 1 سال 1.5 سال کے بچے کی بات, یہاں تو تربیت کی بات چل رہی, پتہ نہیں کتنا بہت سامنے جا چکا ہوں, تربیت کی بات چل رہی ہے. بچہ اور ذرا بڑا ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کا ہو جائے, عمر کیا ہے 7 سال کا ہو جائے, انگلی پکڑ کر کہاں لے کر آؤ, مسجد کو لے کر آؤ. بڑے بڑے ڈاکٹرز لوگ جو مسلمان ہیں, اپولو ایک ہاسپٹل بنگلور میں بھی ہے, یہاں ہے ایک بنگلور میں, اس کے آئی سی یو ڈپارٹمنٹ کے جو چیف ہیں وہ بتاتے ہیں بچے اگر مسجد کو آ جائیں, چھوٹے بچے, ان کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے کنٹرول ڈیولپمنٹ, انہی کا دیا ہوا لفظ ہے, مجھے تو انگریزی نہیں آتی. اچھی تربیت ہوتی ہے مسجد کو آتے جاتے خطبوں میں بیٹھتے بڑے لوگوں کو, بزرگوں کو دیکھتے 7 سال کی عمر کے بچے کی تربیت اچھی ہونے لگتی ہے. اسے ڈیولپمنٹ کو کیا بولتے ہیں کنٹرول. آٹومیٹک اچھی جگہ پر بیٹھنے کا طریقہ بچے کو آتا ہے. نماز پڑھنے کا مجھے ذرا بتائیے میرے بھائی, 7 سال کی عمر میں مسجد کو لے کر آؤ, نماز فرض کب ہوتی ہے, فرض کب ہوتی ہے نماز آدمی پر, جی بالغ کی بات قربان ہو. 9 شرطیں ہیں نماز کی, 9 شرطوں میں سے ایک شرط ہے تمیز. بچے میں تمیز آ جائے, بلوغت آ جائے, آٹومیٹک اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے. تقریباً 14 سال رکھ لیجیے, کچھ لوگوں نے 15, کچھ نے 14 سال مثال کے طور پہ, کنفرم نہیں. 7 سال صرف ٹریننگ ہے نماز کی, فرض ہونے کے لیے 7 سال کے بعد فرض ہو رہی, لیکن کہا گیا ہے ہم کو 7 سال میں لے کر آ جاؤ. قربان جائے الحمدللہ. بچوں کی تربیت کے تعلق سے اسی مرحلے کو اگر ہم آگے لے کر جائیں, 10 سال کا ہو جائے, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ دے دو, جی مارو. قربان جائے, کون کہتا ہے نبی نے کہا مت مارو, نماز چھوڑ دے تو مارو. کب تک باپ کی ذمہ داری بچوں پر ہے, کب تک باپ بچوں کے بارے میں غور و فکر کرے. کچھ عقل مند لوگ کہتے ہیں جب ہمارا جوتا بچہ پہننا شروع کر لے, ہمارے لیول کو آ جائے, ہمارے کپڑے اسے برابر ہو جائیں, اب بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے. کیا بولتے ہیں عقل مند لوگ, ہمارا جوتا اگر بچے کو ہو جائے, ہمارے کپڑے اگر بچے کو ہو جائیں, اس کے بعد ڈانٹنا ڈپٹنا سمجھانا یہ مرحلہ ذرا کمزور کرتی ہے تو بہتر ہے. میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, ایک جلیل القدر پیغمبر کی, کہ باپ کی ذمہ داری کب تک ہوتی ہے تربیت کی. ام کنتم شہداء, سورہ بقرہ کی آیت ہے, اذ حضر
یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب حضرت یعقوب کے موت کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ کب تک تربیت کرنی ہے؟ کب تک؟ جوتا جوتے میں ہونے تک، کپڑا ہو جانے تک، ہمارے ہائٹ کو بچہ آ جانے تک، جی موت تک بچوں کی تربیت باپ کے اوپر واجب ہے، موت تک دیکھتا رہے، موت تک ان کی دیکھ بھال، اگر کچھ ہو جائے متنبہ کرتا رہے، کبھی یہ نہ سوچے بچہ بڑا ہو گیا ہے، نہیں۔ اور یہ بات سوچنے کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں حضرت یوسف ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس کے باوجود باپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ جی وصیت تو کر کے گئے، کہاں تک تربیت کرنی ہے؟ چلیے مختصر وقت، یہ تو ہوا مرحلہ تربیت کا، کیسے تربیت کرنی ہے؟ بڑی بڑی کتابیں الحمدللہ لکھ دی گئی ہیں، میں مختصراً اپنی بات بول کر، اس لیے کہ شروع کرتے وقت میں نے وقت نہیں دیکھا، پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے، جو میری مختصر بات بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تربیت میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائی، بہت ساری چیزیں ہیں تربیت کے اندر، لیکن ایک بات دماغ میں بٹھا لیجیے، اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر، اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر تربیت کا اگر تم تصور کرتے ہو تو یہ خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آئی نہیں آئی سمجھ میں؟ پانی پر کتنا بھی لکھو نظر نہیں آئے گا۔ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سمجھ جائیں، سدھر جائیں، دنیا آخرت میں آگے بڑھیں، تو پھر آپ بس ایک خام خیالی کے اندر ہیں۔ بچے کیسے سدھریں گے؟ پہلی فرصت میں اسلامی تعلیمات بچوں کو دیں۔ الحمدللہ یہ وہی محفل بھی ہے، وہی چیزیں بھی ہیں، قرآن مجید کی تعلیم، میں اس میں جڑا ہوا ہوں۔ ایک چھوٹا سا حضرت عمر کا قصہ اسے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ ایک بات حضرت عمر کے پاس، جب حضرت عمر خلیفہ تھے، حضرت عمر جب خلیفہ تھے، ایک باپ اپنے بچے کو لے کر آیا، غور سے سننا ہے، کہا یہ میرا بچہ ہے، میری بڑی نافرمانی کرتا ہے، کبھی بھی یہ سنتا نہیں۔ حضرت عمر نے بچے کو بلایا، باپ کو بھی بلایا، کہا تم اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہو، کبھی اطاعت نہیں کرتے ان کی؟ تو بچے نے کہا میرے اے خلیفۃ المسلمین ذرا مجھے ایک بتائیے، ماں باپ کا حق بچوں پر ہے، کیا میرا بھی کوئی حق میرے باپ پر تھا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا میرا کچھ حق جو میرے باپ پر ہے کیا؟ حضرت عمر نے کہا میں اسے اسے لکھ کر لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ہاں تمہارا بھی ایک حق تھا تمہارے باپ پر، اَيَنْتَقِيَ أُمَّهُ وَيُحْسِنَ اسْمَهُ وَيُعَلِّمَ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ۔ تین باتیں حضرت عمر نے کہی، یہ حق تھا تمہارے باپ پر، تمہارا حق تھا کہ صحیح ماں کا وہ انتخاب کرتا، تمہاری صحیح ماں ہوتی۔ پہلا لفظ کیا کہتے ہیں حضرت عمر؟ تمہاری ماں صحیح ہوتی، شادی اس نے سوچ کر اچھی عورت سے کرنا، یہ باپ بچے کا حق ہے۔ دوسرا کہتے ہیں ایک اچھا نام تمہارا رکھتا۔ کیا نام رکھتا؟ اچھا نام۔ کیا نام جی؟ اچھا نام۔ نام پر ہی تقریباً 15-20 منٹ نکل جائیں گے۔ اچھا نام یہ باپ کا حق ہے، بیٹے کا حق باپ پر ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے نام اچھا رکھیں۔ رکھیں گے جی؟ لیٹسٹ ناموں کی ایک بھوت چڑھا ہے لوگوں پر، نوا نام دو، بچہ پیدا ہوتا حضرت ایک نام دو، عبداللہ نہیں حضرت پرانا ہو گیا، عبد الرحمن یہ بھی پرانا ہو گیا جی۔ نبی کے بچوں کے نام پسند نہیں، صحابہ کے نام پسند نہیں، چنٹو پنٹو کاشن راشن پتہ نہیں کتنے شن ہیں ایسے ویسے، اور الٹے سیدھے نام لے کر حضرت اس کا معنی بولو۔ ارے کہاں سے جی لے کر لیں گے؟ معنی ہی نہیں ہے اس کا۔ کسی فلم میں دیکھ لیے، کسی کرکٹر کو دیکھ لیے، حضرت اس کا معنی بولو جی۔ اور نام اچھا رکھو، اور وہ نام رکھو کہ وہ نام جب بچہ بڑا ہو کر سنے اور اس کا معنی معلوم ہو، اللہ اکبر میرے نام کا اتنا اچھا معنی ہے، ذرا وہ خوشی محسوس کرے۔ ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنے نام، صحیح مسلم کھول لیجئے پڑھ کر دیکھیے کتنے نام نبی نے بدل دیے۔ نام غلط نہیں بدلتے گا، آس ایک آدمی کا نام نافرمان بدل کر مطیع رکھ دیا، فرما بردار۔ برا کسی کا نام بدل دیا۔
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام بدل کر نبی نے دیا الحمدللہ. نام اچھے رکھیے گا. یہ لیٹسٹ کے چکر میں, نئے جدید ناموں کے چکر میں, نیو نیمز کے چکر میں غلط نام اپنے بچوں کو نہیں دے رہا. جی یہ کس کا حق ہے؟ بچے کا باپ کے اوپر ہے. صحیح نام دے, اس کو صحیح نام دے. تیسرا قربان جائے, بچے کا باپ پر ہے یہ. وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ, باپ بچے کو قرآن سکھائے, قرآن سکھائے, اس کی تعلیم کا انتظام کرے. جو ماں باپ اس جگہ پر اس قرآن مجید کے کمپٹیشن میں حصہ لیے ہیں ان کی اولاد اور انہوں نے محنت کی ہے, کوئی اسکول کے ساتھ کوئی اسکول کے بغیر, جیسا بھی ہوا ہے, یقیناً اسلامی نگاہ میں اسلامی قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ قابل مبارک ہے. مبارکباد کے قابل و لائق لوگ, یقین مانیے. جی ہاں, تمہارا بچہ جب ایک پارہ حفظ کر لیتا ہے نہیں, سجدے شکر ادا کرو. کیا کرو؟ سجدے شکر, سجدے شکر. حضرت عمر کو یاد کر لو ایک بار. کس کو؟ حضرت عمر کو. صحیح بخاری باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ, اس باب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے ہیں. بتاؤ ایک جھاڑ ہے, وہ جھاڑ کی مثال یا مومن کی مثال اس جھاڑ کی جیسی ہے. اس کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہے, ویسٹ نہیں ہے, ہر چیز سود مند ہے, فائدہ مند ہے. وہ جھاڑ کون سا ہے؟ کون سا؟ موس کا جھاڑ. جی کون سا جھاڑ ہے؟ تمہیں سمجھ میں آ گیا. دیکھو ماشاء اللہ, چندے کے اندر سمجھ میں آ گیا. ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں نہیں آیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں نہیں آیا. ایک بچہ بیٹھا تھا, نام عبداللہ, باپ کا نام عمر, دادا کا نام خطاب, عبداللہ ابن عمر ابن خطاب. چھوٹا بچہ, اس کے دماغ میں بات آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, بات آ گئی. کسی نے جواب نہیں دیا. جی ہاں, یہ حدیث بارہا آپ نے سنا ہے. اس سے ایک چیز جو نکل رہی ہے وہ چیز ذرا لے کر جائیے گا یہاں سے. بارہا آپ نے سنی ہے. جب ختم ہو گئی مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, لوگ جانے لگے. بچے نے باپ سے کہا, عبداللہ نے عمر سے کہا, کاش جی مجھے آپ بتاتے, آپ کو معلوم نہیں تھا جب پہلے اس طریقے سے بات ہوئی. کہا نہیں مجھے نہیں معلوم تھا. بچے نے کہا میرے دماغ میں آ گیا تھا لیکن میں نے نہیں بتایا. باپ نے بچے سے کہا اگر تم بتا دیتے, یہاں میں کھڑتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے, اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے دیتے مجھے اتنی خوشی ہوتی, اتنی خوشی ہوتی. ہونی چاہیے باپ کو, ہونی چاہیے خوشی. کب ڈانس میں پکا ہو گیا تو ایس ایس ایل سی میں اگر اچھے نمبر آ گئے, لڈو بانٹتے ہیں, پوچھ کر کھاتے ہیں لوگ, لڈو لڈو. جی ہاں, سی بی ایس سی ذرا اونچی آواز سے, کالر ہلا کر, جی ہاں بڑے فخر کے ساتھ. جی اگر ہمارا بچہ انشاءاللہ ایک بار حفظ کر لیا, اسے ہمت دیجیے. جی اس لیے کہ تیسرا حضرت عمر نہیں کہا. یہ سننے کے بعد وہ باپ بیٹا جو دونوں آئے تھے نہیں, بیٹے نے کہا اے خلیفۃ المسلمین, اس میں سے ایک بھی حق میرے باپ نے ادا نہیں کیا. میری ماں غلط, میرا نام اس نے غلط رکھا, مجھے قرآن کا ایک لفظ اس نے نہیں سکھایا. الٹا حضرت عمر نے اس سے کہا تو نے تیرے بچے کا تو حق ادا نہیں کیا, آج بچے سے حق کی امید رکھتا ہے. پہلے کیا کریں آپ؟ اسلامی تعلیم دیں. کیا کریں؟ اسلامی تعلیم دیں, اسلامی تعلیم دیں یقینی طور پر. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز, ماحول کا خیال کریں, بچوں کی تربیت. کس کا؟ جی بڑا اہم مسئلہ ہے. ماحول سے کوئی بچ نہیں سکتا, کوئی نہیں بچ سکتا. صحیح ماحول, میں گھر سے شروع کرتا ہوں. ماحول کہاں سے رکھیں؟ گھر میں. پہلی چیز باپ کی جو زبان ہے, میں جب قرآن مجید پڑھ کر دیکھا, کچھ کتابوں بھی پڑھا آنے سے پہلے, انبیاء علیہ السلام اپنے بچوں کو کیسا پکارتے تھے, قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. ماحول بہت اچھا انداز, پسر نمونے پدرس, فارسی والے بولتے ہیں پسر نمونے پدرس, بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے. ماحول سے کوئی نہیں بچا آج تک. ماحول اگر آپ غلط رکھیں گے اور امید اچھی کریں گے تو پھر آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. ماحول بدلیے, اور سب سے پہلے کون سا ماحول بدلیں گے؟ گھر کا ماحول. کون سا ماحول؟ گھر کا. میں نے ایک لفظ کہا آپ کے سامنے, انبیاء علیہ السلام اپنے بچوں کو کیسے پکارتے تھے؟
قرآن ذکر کرتا ہے, بڑے بڑے پیغمبروں کا نام لے کے ذکر کرتا ہے. جی آ رہے ادھر ایک نا آپ آئے ادھر, کیسے بلاتے تھے انبیاء علیہ السلام؟ بلانے کا انداز اس میں بھی ادب, اس میں بھی اثر ہے. جی ہاں, نبیوں کی جو بلانے کی چیز بتائی گئی ہے, قرآن کہتا ہے یا بنیا. انبیاء کیسا بلاتے تھے بچوں کو, کیسا پکارتے تھے؟ پکارنے میں بھی ہے جی ادب. کہاں ہیں آپ لوگ؟ یا بنیا. اس کا ترجمہ کوئی بول سکتے ہیں؟ ہاں اے میرے بیٹے, ہاں بارک اللہ فیک, اللہ برکت دے. اے میرے پیارے بیٹے, یا بنیا, ایک پیار, ایک لاڑ, ایک عزت, سب ملا ہوا ایک لفظ. نبیوں کے پکارنے کے انداز میں بھی ماشاءاللہ یا بنیا. حضرت لقمان کو اٹھا لیا, نبی تو نہیں ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں بڑے آدمی ہیں. ٹھیک ہے, حکیم قرآن مجید ان کو کہتا ہے یا بنیا, یا بنیا, جگہ جگہ پر یا بنیا. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کو جو بلاتے ہیں یا بنیا, اے میرے پیارے بچے. میں یہی لفظ ہے قرآن مجید کے اندر. بلانے میں بھی الحمدللہ ماحول بنتا ہے. ہم کیسے بلا رہے ہیں ہمارے بچوں کو, ایک ایک آدمی کے انداز میں بلاتا ہے. کیوں بچوں کو اگر ہم عزت سے بلا دیں گے ہماری عزت گھٹ جائے گی. جی بچوں کو اگر ہم عزت دیں گے ہم گھٹ جائیں گے. ماحول بنے گا, پہلی چیز کیا بنے گی؟ ماحول بنے گا. بلائیے, عزت دے کے بلائیے بچوں کو. کیسے؟ پلورل کے صیغوں سے, جمع کے صیغوں سے, واحد سے نہیں. گھر کا ماحول, گھر کے ماحول میں سب سے اہم چیز, جی باپ جو ہوتا ہے اگر وہ صحیح رہے بچے پر بڑا اثر پڑتا ہے. باپ بچے سے, اگر بچے کے سامنے, معاف کیجیے گا اگر کوئی یہاں ہے تو چھوڑ دیجیے گا, بچے کے سامنے اگر باپ سگریٹ پیے اور یہ امید رکھے کہ میرا بچہ سگریٹ نہ پیے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر پورے مست انداز میں کش پر کش لیتا رہے اور یہ سوچے کہ میرا بچہ سدھر جائے, کبھی نہیں ہو سکتا. بچوں کے سامنے اگر آپ ماحول خراب کریں گے آٹومیٹک آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے, آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے. قربان جائے اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک باپ بچوں کے سامنے ماں کو برا بھلا بھی نہ کہے. کہاں تک کہا نبی نے؟ بچوں کے سامنے اس کی والدہ کو باپ برا بھلا تک نہ کہے. لفظ حدیث یہ ہے وَلَا تُقَبِّحْ, چار لوگوں کے سامنے عورت کو برا بھلا نہ کہو. بچوں کے اوپر غلط اثرات پڑیں گے. تم اگر گالی دو گے بچہ گالی دے گا. آج تم سگریٹ پی رہے ہو, ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں, ہمارے یہ اہل حدیث بھائی سسک سسک کر کے روتے ہیں. کیا بولتے ہیں انگریزی زبان میں؟ ریہابلیشمنٹ سینٹر. ایسے آگے نہیں, سگریٹ پیتے پیتے اس کے بعد اور ذرا آگے, اور ذرا آگے, آخری میں ڈرگس کی جو عادت پڑ جاتی ہے. کتنے بچے چاہیے آپ گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے آٹومیٹک بچہ اچھا رہے گا. میرے محترم دوستو, میرے سے وعدہ کیجیے, ایک تو سگریٹ مت پیجیے. جی اگر آپ عادی ہیں, میں تو کبھی کہوں گا ہی نہیں, کم سے کم میری درخواست ہے اولاد کے سامنے مت پیجیے. کریں گے؟ بولو بھائی. جی اور پہلے کے لیے آ جاتے ہیں, بولو ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم, اللہ برکت دے, اللہ برکت. یہ ایک چیز گھر کے ماحول کے تعلق سے. دوسری چیز دوستی. دوستی بڑی خطرناک چیز ہے. کالج کی دوستی ہو, اسکول کی دوستی ہو, یا پھر ماحول جو محلے ہیں اس کی دوستی ہو, یہ دوستی بھی بڑی خطرناک چیز ہے. اس پر آپ خاص نگاہ رکھیں. دوست ہمارے اچھے رہیں, بچوں کے دوست اچھے رہیں, یقیناً ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی وقت کی کمی کی بنیاد پر. آخری چیز جو بچوں کے تعلق سے, اساتذہ جو بچوں کے ہم انتخاب کرتے ہیں, ماں باپ کے بعد اساتذہ کا حق بہت زیادہ ہے. یقیناً میری درخواست ہے کہ جو نیا ماحول ہمارے سامنے ہے, استاذ کو ہم نے اتنا گرا دیا, اللہ اکبر, اتنا گرا دیا, اس لیے کہ تعلیم تجارت بن گئی ہے, تعلیم بزنس بن گئی ہے, تجارت بن گئی ہے. یہ انگریزی تعلیم سے اسلامی تعلیم کا یہی حال ہو گیا ہے. اس لیے اساتذہ کا وہ مقام بھی نہیں رہا. استاذ کی عزت کیجیے گا ضرور. اسلام میں ہے احترام, دماغ میں رکھیے, اچھے استاد کا انتخاب کیجیے. عربی زبان میں ایک محاورہ ہے, کیفما یکون المعلم یکون تلاميذ.
जैसा मुअल्लिम होगा, उस्ताद होगा, ऑटोमेटिक वही असरात बच्चों पर भी पड़ेंगे। अच्छे उस्ताद का इंतखाब कीजिए वक्त की किल्लत की बुनियाद पर। बात यहां खत्म करके हम कुछ भी करें, सारे एहतियात, सारे तदाबीर के साथ हमेशा अपने बच्चों की तरबियत के लिए दुआएं मांगिए अल्लाह पाक से। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, तौफीक अल्लाह ही दे सकता है, सुधार अल्लाह ही ला सकता है, कामयाब अल्लाह ही बना सकता है। और बच्चों के लिए जो दुआएं कुरान में रखी गई हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, इन दुआओं के साथ अपनी हर दुआ में बच्चों को शामिल कीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला नेक बनाए और दुनिया में भी वो हमारे लिए सुकून का जरिया बने, मरने के बाद भी वो हमारे लिए सुकून का जरिया बने, जन्नत में बुलंदी दर्जात का हमारे बच्चे जरिया बने। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। For a wonderful speech. Now it's time for rewards and recognitions. To begin with, I would like to first extend our gratitude to the participating organizations. And to begin this rewards and recognition, I would request to honor our chief guest with a souvenir from IRGC. This will be handed over by Janab Mustaqil Saab. I will now request Sheikh Ahmad Ali Rumi. Nabil. I would request Sheikh Ali Ahmad Rumi to give away the token of gratitude to our participating organizations. To begin with, I would request Javed Usman Rabbani to come and get their trophy from Sheikh Ahmad Rumi. He is the secretary of Markaz Salam. They coordinated the complete Hifz of Quran for boys event. The judges were from Markaz Salam and National Islam team. Next up, because Khaja sir from Markaz al-Ulum to come and get his token of gratitude. Markaz al-Ulum were in charge of the dua meditation for the boys. We also had Indian Academy supporting us for the quiz competition, and Darul Falah for all the girls event, and HEWC for the quiz for the Maktab boys and other suburbs. Now we'll begin the prize distribution ceremony. The order of pricing will be to begin with the boys section at the ground floor,
for the girls section will be followed by the boys section. To begin with, the first category is complete Quran. I would request Sheikh Ahmad Ali Rumi to give away these prizes to the winners. The first prize goes to Muhammad Faisal from Jamia Darus Salam, Umrabad. Complete Quran, first prize, Muhammad Faisal, Jamia Darus Salam, Umrabad. Second prize, Sheikh Samiullah, Jamia Darus Salam, Umrabad. Third prize goes to Muhammad Mahbub Hussain, Jamia Darus Salam, Umrabad. The consolation prizes goes to first Abbas Ali from Jamia Darus Salam, Umrabad. Makruf bin Khalid from Jamia Darus Salam, Umrabad. And Abu Huraira Sharif from Jamia Darus Salam, Umrabad. Abu Huraira Sharif. Will reserve the prizes those who are absent. The prizes contain a trophy, a certificate and a cash prize. Different cash prize for different categories. We will proceed. The second category. I would request Sheikh Abdul Qadir Umari to give away the second set of prizes. For 20 Juz Boys Hips competition, first prize goes to Sheikh Abdullah, Jamia Darus Salam, Umrabad. Second prize goes to Abdul Hadi, Government Muslim Higher Secondary School. Abdul Hadi. Third prize goes to Muhammad Nuruddin, Danish Matriculation Higher Secondary School. Muhammad Nuruddin. Consolation prizes goes to Sheikh Sufyan from Jamia Darus Salam, Umrabad. Muhammad Amir from Anna University. Raji Haidar from Hyderabad. The next category is for 10 Jews. I request Sheikh Abdul Khatib to give away this prize as well. For 10 Jews boys, the first prize goes to Arshad of Islamic International School, Chennai. Second prize goes to Ikram Fasi of Unity Public School. Ikram Fasi. Third prize goes to Muhammad Yunus, Miyasi Matriculation Higher Secondary School. Muhammad Yunus. Consolation prizes goes to Abdullah from Olive International School. Yam Khizar Hussain from Islamic Higher Secondary School, Pernambuco. And Muhammad Ismail from Unity Public School, Chennai. I would request Sheikh Abdul Salam to give up the next set of prizes. For 5 Juz Boys competition, first prize goes to Abdul Fatah Moni from Olive International School. Second prize goes to Faisal, Islamic International School. Third prize goes to Sayyid Ahmed of Unity Public School. Sayyid Ahmed of Unity Public School. Consolation prizes Muhammad Zafran from Olive International School. I would request the boys to be prepared enough to come and get the prizes quickly. They know their positions already. Basir Ahmed from Government Muslim Higher Secondary School. Abdul Ghaffar from Olive International School.
Juniors. First prize goes to Muhammad Sinwan, Unity Public School. Sinwan. Boys. Juniors. Seniors are seniors. We'll continue seniors. Muhammad Ismail, first prize. I would request Sinwan to hold on for a minute before we finish off the senior section. I'm sorry for that. Muhammad Ismail of President Middle School, Bangalore gets the first prize in 2 Juice Boys Seniors. Second prize goes to Mujibur Rahman, Unity Public School, Chennai. Mujibur Rahman. Third prize goes to Jibril Ismail, Giladash, Matriculation School. Consolation prizes goes to Hamza Muhammad Khan, Islamic International School. Ahmed Yassir of Unity Public School. And Adib Ahmed from Al Hira Model School. I would request Sheikh Javed to give away the next set of prizes. For boys, 2 Juice Juniors. First prize goes to Muhammad Sinwan of Unity Public School. Second prize goes to Muhammad Umar Hussaini of Marhus Salam in National Islam. Third prize goes to Abid Waris, Islamic International School. Consolation prizes. Muhammad Atif Mas from All International School. Abdul Hamid from Unity Public School. And Hanif from Al Fajr International School. The last set of prizes in the Quran section, 1 Juz Men. First prize goes to Muhammad Basir. I need to say the same for even the grown-ups, not only for the boys, for students. Second prize goes to Muhammad Zindagi. Third prize goes to Abdul Qayyum. Consolation prizes goes to Nizam. Another Nizam here. Brother Mudassir. Sayyid Abid Ahmad. Jazakallah khairan, Sheikh. We'll move on to the prizes in the girls section now. I would request Sister Nazreen to give away the prizes in the girls section. To begin with, 10 Juz girls. First prize goes to Wasilat Hadija, Islamic International School. We are not too sure whether the prizes are being distributed immediately. We will wait for a few seconds to continue with the prizes. Second prize goes to Ziana Mariam of Al Hira Model School. Third prize goes to Sahara Nayyar of Islamic International School. Consolation prizes goes to Nourain Asim of Islamic International School. Sara Nazneen of Islamic International School. And Mariam Zahir of Islamic International School. Next, 5 Juz girls. First prize goes to Rida Fatima of Unity Public School. Second prize goes to Razia Sultana of Islamic International School.
Third prize goes to Jamilun Nikat of Islamic International School. Consolation prizes: Sana of Islamic International School, Nusrat Ataullah of Islamic International School, and Naveen Fatima of Olive International School. We'll proceed with the two choose girls, juniors. First prize goes to Afra of Islamic International School. Second prize goes to Badrun Nisa of KPILM International School. Third prize goes to Madiha. Consolation prizes: Arshia of Islamic International School, Hadia Pantodi of Olive International School, Asia Yes of Unity Public School. Two choose girls, seniors. First prize goes to Faizun Nisa, Unity Matriculation School. Second prize goes to Basharat Fatima. Third prize goes to Afzan Zulfiya of Islamic International School. Consolation prizes: Aisha Shoaib of Islamic International School, Barida Khizar of Islamic International School, and Irfana Sharika of Unity Matriculation School. The last category, the Quran section for women, not just women. The first prize goes to Laqiba Saman. Second prize goes to Aisha Siddiqa. Third prize goes to Hadija Faliha. Consolation prizes: Zainab Abra from Preston College, Farzana Tabassum, and Hadija Shainaz. We will proceed with the Hadith prizes for boys. I will request Sheikh R.K. Nur Muhammad to give away these prizes. Hadith Madrasa Boys category. First prize goes to Muhammad Abul Ais, Jamia Darussalam, Umrabad. Second prize goes to Sheikh Imran Ali, Jamia Darussalam, Umrabad. Third prize goes to Afsarullah Khan, Kulliyat Hadith, Bangalore. Is absent. Congratulations prizes: Shakib Bhai from Kulliyat Hadith, Bangalore, Uwais Ahmed Faruqi from Kulliyat Hadith, Bangalore, and Waqas Ahmed from Kulliyat Hadith, Bangalore. For 50 Hadiths, I would request Sheikh R.K. Muhammad to proceed in giving these prizes away as well. First prize goes to Umar of Islamic International School. Like father, like son. Second prize goes to Raya of Islamic International School. Third prize goes to Fahad of Islamic International School. Congratulations prizes: Ashif of Islamic International School, Arshad of Islamic International School, and Afzal of Islamic International School. 25 Hadith School Boys. First prize Shamir Sirajuddin from KPILM International School.
Second prize goes to Syed Zaid Abdul Hannan, Islamic International School. Third prize, Kalamuddin Unity Public School. Consolation prizes, Saqib Zaid, Islamic International School. Wasif Habib of KPIM International School. Saqib Zaid same. Is absent. Jazakallah khairan, Sheikh. We'll give you the prizes in the girls section for the Hadith category. These boys, Congress prize, Zakir Hussain from KPIM International School. I'm sorry, I was there. In the girls section, I would request Aisha Shah, Principal ENC Academy, to give away the next set of prizes. 50 Hadith school girls. First prize goes to Sarah Nazneen, Islamic International School. 50 Hadith school girls, Sarah Nazneen of Islamic International School. Second prize, Razia Sultana, Islamic International School. Third prize, there are two winners, Namira Asim and Safia Sufi, both from Islamic International School. Consolation prizes, Sana of Islamic International School. Sama Yusra of Islamic International School. Nazia Sulhi of Islamic International School. 25 Hadith school girls. First prize, Badrul Nisa of KPIM International School. Second prize, Safia Sanogar of KPIM International School. Third prize, Rabia Sultana of KPIM International School. Consolation prizes, Juwairia from Unity Public School. Mariam Afifa of Unity Public School. And Asima Shireen of Unity Public School. 50 Hadith women category. First prize goes to Sabu Fatima. Second prize goes to Mariam Masiha. Third prize goes to Sharif Sana Raqib. Consolation prizes, Zaida Mudika, Faila Nasreen, and Aisha Razia. Now again come to the boys section. This is the dua category. I would request Dr. Jeena Isam to give away these prizes. First category, chapter 126, subject is boys.
Zakir Hussain, first prize, KPILM International School. Allahu Akbar. Second prize, Faiza Zama Khan of KPILM International School. Is absent? Please come. Third prize, Muhammad Zain of Islamic International School. They need a bigger camera to hold this person. MashaAllah. Consolation prizes, Rehna Ahmad Ghori, Islamic International School. Muhammad Alif, Unity Matriculation School. Muhammad Alif. Zabiullah, KPILM International School. He doesn't fit into that category. Hisnul Muslim, boys juniors again. First prize goes to Aman Abid, Islamic International School. This is for boys between 9 and 12 years. What we gave before was boys below 9 years. Second prize, Shamil Sirajuddin, KPILM International School. Third prize, Ibrahim Nazim of Islamic International School. Consolation prizes, Tahir Said, Unity Matriculation School. Tahir Said. Sayyid Suhail Ikram, KPILM International School. Abdul Sabur Sheikh, KPILM International School. I would request Brother Zabiullah to keep away the next set of prizes. Hisnul Muslim chapter 1 to 25, boys seniors. First prize goes to Umar of Islamic International School. Second prize goes to Abbas Firoz of Islamic International School. Third prize goes to Hasim Akram of Islamic International School. Consolation prizes, Hadib Ahmed, Al-Hira Model School. Noman of Islamic International School. Sheikh Fahad of Islamic International School. Now we move on to the girls section. I would request Sister Hajira to give away the next set of prizes. Hisnul Muslim chapter 1 to 26, girls below 9 years. First prize goes to Taif Hadifa Islamic International School. Second prize goes to Simra Sayyid of Unity Public School. Third prize goes to Ditra of Islamic International School. Competition prizes, Rashida of FWA Matriculation Higher Secondary School. Sarah Fatima of KPILM International School. And Farah Sultana of KPILM International School. I'm sorry I missed out in the second prize. We have one more winner, Zunaira Ayman of Islamic International School.
6 girls between 9 and 12 years. First prize goes to Badrul Nisa of KPILM International School. Second prize goes to Siraj Umar of Unity Public School. Third prize goes to Safiya Sanovar of KPILM International School. Consolation prizes: Yusra Kausar of Unity Matriculation School, Firdaus Fatima of Al-Hira Model School, and Afreen of Islamic International School. Next category, Hisnul Muslim, chapter 1 to 35, girls between 12 and 18 years. First prize goes to Sana of Islamic International School. Second prize goes to Nuzhat Ataullah, Islamic International School. Third prize goes to Safiya Surfi of Islamic International School. We have one more third prize winner. Second prize, one more winner, Asfa. Consolation prizes: Jamilun Nikat, Islamic International School, Razia Sultana of Islamic International School, and Sahara Nair of Islamic International School. The last prize in Hisnul Muslim category for women 1 to 35 chapter with translation. First prize goes to Jumlat Nihaya Fatima. Second prize goes to Asfa. Third prize goes to Hajima. Consolation prizes: Farzana, Nida Fahim, and Raisa Munawwar. Welcome back to the boys now. Order competition, I would request Syed Zakir Ahmed to give away these prizes. Order competition, English, the topic: importance of Hadith boys. First prize goes to Umar Ismail of Olive International School. Amen. And I give you should say Allahu Akbar more loudly. Okay? Okay, come on, say now. Second prize goes to Afzal of Islamic International School. Not enough, huh? More louder. Come on. Allahu Akbar. Third prize, 2 winners, Mahir Iqbal of Unity Public School and Umar of Islamic International School. Consolation prizes: Adil of Islamic International School. Only noise is coming from one left-hand side. I want the center of all also to be proactive. Syed Ahmed of Unity Public School. Not enough. More. Sure. And Syed Zaid Abdul Hanan of Islamic International School. MashaAllah, that's the way to go. MashaAllah. Next category, oratorical competition, Tamil. The topic was status of the Sahaba for boys. First prize, Safiullah of Miyasi Matriculation Higher Secondary School. Second prize, Muhammad Ali of Crescent Matriculation School, Mandalore. Third prize, Abdullah P.S. of Unity Public School. Consolation prizes, Niyazuddin of Crescent Matriculation School, Shahul Hamid of Unity Public School,
and Mohammad Asfar Azim of Unity Public School. Summarizing competition for boys. The topic was to compress two chapters of Sheikh Salih Al-Fawzan's book on Kitab al-Tawheed. First prize goes to Arshad of Islamic International School. Second prize goes to Ashif of Islamic International School. Third prize goes to Walid Ahmed. Consolation prizes: Tariq of Islamic International School, Tariq is absent. Rayyan of Islamic International School, Harbaz Firoz of Islamic International School. Next is an SALT competition for boys as well as girls. The boys prize will be given by Sayyid Zahid Ahmad sir. The first prize goes to Hamid Hussain. The rest of the prize have been won by the girls. I now read out the names of the essay writing winners. Second prize, Rabia Afreen, Western College, Chennai. I request Sister Zahida of SIET College to give away this set of prizes. I begin with again order the competition English. The topic was importance of Hadith for girls. First prize goes to Shaista of Unity Public School. Shaista of Unity Public School. Second prize goes to Maryam Atifa of Unity Public School. Third prize goes to Hasana Ranian of Unity Public School. Consolation prizes: Hafia Khadija of Present Matriculation School, Afra Sadia of Unity Public School, and Wasilat Khadija of Islamic International School. The next set of prizes for the competition Tamil status of the Sahaba and words. First prize, Hajara Jasima of Unity Matriculation School. Hajara Jasima of Unity Matriculation School. Second prize, Rasmiya Parveen, Miyasi Matriculation Higher Secondary School. Third prize, Yasmin Taj of MWA Matriculation Higher Secondary School. Consolation prizes: Juhi Jahan of MWA Matriculation Higher Secondary School, Mariam Jamila of Unity Matriculation School, and Saniha of Miyasi Matriculation Higher Secondary School. Summarizing competition English girls. First prize, Mania Mariam of Al-Hira Model School. Mania Mariam of Al-Hira Model School, first prize. Second prize, Musamira of Al-Hira Model School. Third prize, Sarah Nazdeen of Islamic International School. Consolation prizes: Nurain Asim of Islamic International School, Sahara Nayyar of Islamic International School, Nabila Asim of Islamic International School. We'll come to the essay writing. The first prize already given in the boys section. The second prize goes to Rabia Afreen of Western College.
Rabia Afri of Preston College, second prize. Aida Nasreen of Preston College, third prize. Third place goes to Aida Nasreen of Preston College. Consolation prizes Abir Firdaus, Hiba Nurdin of Islamic International School, and Nuzhat Atawullah of Islamic International School. I would request Khaja sir to give you the next set of prizes. This is for Islamic quiz, board section. First prize, it's a team actually. First prize, Umar of Islamic International School and Muhammad Fazal of Unity Public School. Umar and Muhammad Fazal, Islamic International School and Unity Public School respectively. Second prize, Muhammad Salman of Unity Public School and Shamir of Islamic International School. Muhammad Salman and Shamir. Third prize, Yassir Ahmed of Unity Public School and Muhammad Usama of Gilarish. Consolation prizes, Adib Ahmed of Halira Model School and Arbaz Firoz Said of Islamic International School. Adib Ahmed of Halira Model School and Arbaz Firoz Said of Islamic International School. Abid Baris of Islamic International School and Sayyid Ahmed of Unity Public School. Sayyid Ahmed is absent. Consolation prizes, one more, Abdullah Taha of Government Muslim Higher Secondary School and Aqib Muhammad Yusuf of Unity Public School. I would request Ibrahim to come over and give me the last set of prizes for the boys. President of IRCC, Ibrahim, please. This for the Islamic quiz for Maktab and Madrasa was done for both girls and boys together. The first and third prizes were won by the boys, the rest of the prizes were won by the girls. First prize goes to Abdul Asif of BAE Public School. The third prize goes to Sayyid Moin Humayn of Hyder Garden Retribution School. We'll move to the winner section. First prize, Islamic quiz girls, Hiba Nurdin and Namira of Islamic International School. Hiba Nurdin and Namira of Islamic International School. Second prize, Sumaya of Alhira Model School and Sana of Islamic International School. Sumaya of Alhira Model School and Sana of Islamic International School. Third prize goes to Nuzhat and Hadia of Islamic International School. Nuzhat and Hadia of Islamic International School. Consolation prizes, Sada Nazneen and Razia of Islamic International School. Nuwain Asim and Safia Sufi of Islamic International School. And Sana from Islamic International School and Karishma. The last set of prizes
Islamic quiz for Maktab Madrasa boys and girls. Second prize goes to Sana Tanveer of Sherwood Hall. Competition prizes: Asreen Fatima of EMAX School, Roxana Fatima of EMAX School, and Zaina. So we have come to the end of this awards and recognition section. I would request Sheikh R.K. Abdul Muhammad to come and give away the vote of thanks for this evening. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بالخيرات والبركات، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ پروگرام بڑے حسن خوبی کے ساتھ اختتام تک پہنچا. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، اس کا کرم نہ ہوتا تو اس طریقے سے ایک پروگرام کسی بھی طریقے سے اچھے انداز سے ختم نہ ہوتا. لیکن سب اللہ کی تعریف، اس کا فضل، اس کی مدد اور اس کا تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ یا کسی نے اس پروگرام کو بڑے حسن و خوبی کے ساتھ یہ پروگرام کیا. پھر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے چیف گیسٹ فضیلت الشیخ احمد علی الرومی حفظہ اللہ، جو بڑے لمبے سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان خصوصی مولانا عبد القدیر عمری صاحب اور ہمارے برادر محترم سید ذاکر صاحب اور ڈاکٹر جیلانی صاحب، مولانا عبدالسلام مدنی صاحب اور مرکز السلام کے جاوید صاحب اور مرکز علوم و حکم کے ڈاکٹر خواجہ سر صاحب، تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام ذمہ داروں کا، اولیاء امور کا، والدین کا جو اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں IRTC کے صدر جناب ابراہیم بیگ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی بڑی محنت صبح سے لے کر شام تک جس دن پروگرام ہوتا یہی رہتے اور اپنے پورے عملے کو، پوری ٹیم کو لا رہے اور بڑی محنت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے اور ان کے بھائی ظفر اللہ بیگ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے، اور خاص طور پر مولانا عبدالواحد مدنی جو اس پروگرام کے کنوینر تھے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس طریقے سے حسن جو یہاں کے داعی ہیں تمل زبان کے، اور ہمارے برادر نبیل صاحب اور ہمارے دوسرے امام صاحب، تمام سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی محنت کی ان لوگوں نے، اور اتنا بڑا پروگرام جو تقریباً 6-7 مستقل کمپٹیشن تھا، اور نومبر کی 22 تاریخ سے شروع ہو کر دسمبر کی 8 تاریخ تک ان کے انتظامات کرنا، رجسٹریشن کرنا اور لوگوں کے سوالات کا جواب دینا، یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ کوئی آسان کام نہیں تھا. بڑی محنت کی. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کو دنیا و آخرت میں اس کا نعمت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار بار ایسا پروگرام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب پہ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. آمین الرحمن الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.